السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ سورہ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 15 اور 16۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا داوود وسلیمان علما، کہ بے شک یقیناً ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے اس علم کی نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت زیادہ لوگوں پر ہم کو فضیلت دی۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو داود علیہ السلام کا وارث بنایا۔ انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھا دی گئی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دنیا کائنات کی ہر چیز عطا کی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ واضح فضل ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پوری کائنات کے بادشاہ تھے،
انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا پھر قیامت تک کسی اور کو اس طرح کی بادشاہت عطا نہ کرنا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ ایسے آگے بڑھے، کچھ پکڑنے لگے، پیچھے آ گئے۔ تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ میں اس کو قابو کرنے لگا تھا تو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، تو جنوں پر حکومت اللہ نے ان کو دی تھی، تو میں نے کہا میں کو پکڑوں۔ تو اللہ نے ان کو انسانوں پر حکومت دی، جنوں پر حکومت دی، پرندوں پر حکومت دی، فضا پر اور ہوا پہ کنٹرول دیا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں علمنا منطق الطیر، ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھا دی۔ اور توحید کا اعلان کیسا کیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جانے لگے تو آگے چیونٹیوں کی وادی آ گئی۔ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں نے ہمیں اللہ کی توحید سمجھا دی۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جنوں کو لے کر، پرندوں کو لے کر، انسانوں کو لے کر سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتے ہیں حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ ایک چیونٹی پکارتی ہے، کیا کہتی ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے یہ کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ چیونٹی کہنے لگی او میری بہنوں چیونٹیوں، جلدی جلدی واپس اپنی بلوں میں واپس چلی جاؤ، لشکر سلیمانی آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، ان کو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کتنے مسئلے حل کر دیے، پوری دنیا کا بادشاہ اور اللہ کا نبی۔ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کس کو ہے؟ چیونٹی کہہ رہی، قرآن کہہ رہے بھی واپس چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں روند نہ دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر سبحان اللہ، اللہ کے نبی مسکرا دیے سلیمان سے، اور اس مسکراہٹ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ توجہ کو نظر، بڑی پتہ کی بات، اور اس میں ایک دعا ہے وہ بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آیت نمبر 19، سپارہ بھی 19 اور سورہ نمل کی آیت بھی 19، اس میں یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے اپنے اور والدین کے شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب چیونٹیوں نے یہ بات کہی نا، اللہ کا قرآن فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹیوں کی بات سن کر کائنات کے بادشاہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، ان کو اپنی پڑ گئی۔ چیونٹیوں کو اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے سنا تو سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی فکر پڑ گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں وقال رب اوزعنی
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ چمٹیاں تیری توحید بیان کر رہی، یا اللہ تو مجھے بھی توفیق عطا کر، میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی، اور اس نعمت پر جو تو نے میرے والدین کو عطا کی۔ یا اللہ تو مجھے توفیق دے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے ادھر میں عمل کروں، ادھر تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، قیامت کو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر، دنیا کا بادشاہ۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے ان کو اس دور میں اتنا بڑا ہوائی جہاز کی طرح تخت دیا تھا جس پر 600 کرسی براجمان تھے۔ کتنی؟ یعنی کہ جمبو سائز کا جہاز ہوئے نا بڑا، تو میرے خیال وہ بند ہے جنہوں جہازاں کا تصور ہی کوئی نہیں سی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو 600 کرسی عطا کی، ہواؤں پر فضاؤں پر حکومت عطا کی۔ ایک دن ایسے ہوا آپ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے نبی سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اس طرح اڑانا شروع کر دیا۔ ایک دیہاتی بندہ نا نیچے کھڑا ہوا تھا، اس نے اس منظر کو دیکھ کر ایک جملہ بولا۔ کیا جملہ بولا؟ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام۔ اللہ کی شان تو دیکھو، اللہ نے نبی سلیمان کو کتنی عظمت عطا کی، کتنی شان عطا کی۔ یہ بات جب سنی نا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو روک دے۔ تخت سے نیچے اترے، اس بندے کو ملے، اس کے ساتھ مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور اس کو حوصلہ دیا۔ آپ کہنے لگے او اللہ کے بندے، تو اس عارضی تخت کو دیکھ کر اتنا خوش ہو رہا ہے، حالانکہ ایک دن ایسا آئے گا یہ تخت ختم ہو جائے گا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، وزیر مشیر بھی چلے جائیں گے، میری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ کے بندے، جو تو نے اپنی زبان سے سبحان اللہ کا کلمہ بولے، یہ اتنی پاور رکھتا ہے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ کلمہ پھر بھی قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کے نام میں برکت ہی اتنی۔ یہ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب اگر یہ اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہا جائے تو اللہ اس بندے کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کرتی۔ سبحان اللہ اعظم من احد، حدیث کے لفظ ہیں یہ، بڑا عظیم کلمہ ہے۔ تو خیر اللہ نے پرندوں کی بولیاں اور حکومت بھی ان کو دی تھی، یہ حاضری لگاتے تھے۔ ایک دن حاضری لگائی تو خود غائب ہو گئے۔ ادھر چیمٹیوں نے تو ہی سکھائی، ادھر خود نے سکھا دی۔ توجہ کرنا ذرا، یہ بات سنے پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، جب جانچ پڑتال کی نا، حاضری لگائی، تو کہنے لگے بھی ہدہد موجود نہیں ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ، ہدہد موجود نہیں یا مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اب اتنا بڑا بادشاہ اور نبی وہ اپنے لوگوں سے پوچھ رہا ہے بھی ہدہد ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے یا مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب تھوڑا وقت گزرا، غصے کا اظہار کیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو بڑا سخت سزا دوں گا، میں ہدہد کو غائب ہونے کی وجہ سے بڑی سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَصْبَحَنَّ، یا میں اس کو چھری سے ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس کوئی پکی دلیل لے کے آئے بھی کیوں غائب ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، قرآن کہتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا جا ٹائم گزرے، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، انج ہدہد چھالا مارتا آیا تو کہندا سونیو میں وہ خبر لے کے آیا جندا تانوں بھی پتہ کوئی نہیں، میں وہ خبر لے آندی ہے جندا تانوں بھی، اللہ اکبر، کتے ہدہد اینا کو تے نبی پاک سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تے نبی بھی تے توحید دا اعلان کر دیتا، کہندا سونے ہو تھی بادشاہ ضرور ہو، اللہ دے نبی بھی ضرور ہو، لیکن میں توحید دا اعلان کر رہے ہاں، میں اس جگہ تو آیا جسے تسی بھی نہیں گئے، میں او خبر لے کے آیا جنہاں تانوں بھی پتہ نہیں۔ فرمایا کی خبر ہے؟ کہنے لگے ہدہد کہندا اعلان کر دے وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں ابھی سبا علاقے سے آ رہا ہوں اور وہاں کے لوگوں نے کیا کیا ہے، انی وجدت امرأة تملکہم، میں دیکھ کے آیا اتھوں دے لوگاں نے ایک عورت نو اپنا حکمران بنایا ہے جنہوں ملکہ بلقیس کہندے نے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے انہوں ہر چیز عطا کی تھی، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، انہوں نے تخت بھی اللہ نے دیتا ہے، تے اس تو بڑی گل کی تھی بھی اور چاند تے سورج دی پوجا پہ کر دیں۔ اللہ دے نبی صلی سلیمان کو غصہ آ گیا، آپ نے خط لکھیا، رب دے نام دی برکت دیکھو کنی، ایک خط لکھا اور اسی ہدہد کی ڈیوٹی لگا دی، جاؤ یہ خط میرا پہنچا کے آؤ، اور خط پر لکھا کیا تھا توجہ کرنا، نبی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اللہ کے نام سے اس کا آغاز کیا، بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا، ہدہد کو وہ چٹھی عطا کر دی، وہ ہدہد اپنی چونچ کے اندر نبی سلیمان کا خط لے کر جلدی وہاں پہنچا جہاں ملکہ بلقیس اپنے وزراء کے اندر اجلاس کر رہی تھی، وہاں جا کے خط پھینک دیا۔ اس ملکہ نے خط پکڑا تو پتہ کیا کہا، قرآن کیا کہتا ہے، قالت یا ایہا الملأ، قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم
او میرے وزیروں مشیروں اے بڑی معزز چٹھی آئی ہے، بڑا معزز خط میرے کو آئے ہے، تے اندے وچ کی لکھیا ہے توجہ کرنا، قرآن اعلان کر دے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چٹ اے چٹھی اے خط نبی سلیمان دی طرف ہوئے، ان دا آغاز اللہ دے نام بسم اللہ تو ہوئے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس چیز دا آغاز بسم اللہ تو ہوتا ہے نا، اللہ اس برکت کر دیں، بڑی برکت کر دیں۔ نبی پاک نے جننے خط لکھے بسم اللہ تو آغاز کیتا، کھانا کھان لگے بسم اللہ، رات نو سون لگے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ دا نام لے کے ذبح کر لگے بسم اللہ واللہ اکبر، بڑی عظمت ہے بسم اللہ دے اندر، بڑی عظمت۔ ایک حدیث میرے ذہن چ آ گئی، حضرت علی صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن نا ایک تابعی نے انہوں کول کھڑے سن، سواری آئی تے وہ سواری تے سوار ہونے لگے تو انہیں پڑھا بسم اللہ، کی پڑھا بسم اللہ، سوار ہو گئے، پھر اور بھی کلمات پڑھے، الحمدللہ بھی پڑھا، اللہ اکبر بھی پڑھا، سبحان الذی سخر لنا، یہ دعا پڑھی تے آخر تک دعا پڑھی ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، میں اللہ کو معافی منگنا، اللہ سونے میں اپنی جان تے ظلم کیتے لیکن میں نو یقین تیرے تو علاوہ گناہ منو معاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، تے نال مسکران لگے آسبے، تسی بھی تھوڑا جا سروں میں مسئلہ بیان کروں گا، سو ذرا سارے ہسو، یہ سنت ہے۔ جدو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے نا تے تابعی کہندا ہے، یہ جامع ترمذی یا ابن ماجہ دی حدیث ہے، راوی پوچھتے ہیں اے علی المرتضی تسی دعاواں پڑھیاں نے، سندا کیڑا موقع ہے مسکرائے کیوں؟ کہنے لگا اللہ دے بندے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے، وہ بھی جدو سواری تے سوار ہوئے انہوں بھی سب تو پہلے پڑھے بسم اللہ، کی پڑھے بسم اللہ، باقی دعاواں جڑیاں میں پڑھیاں نے انہوں بھی پڑھیاں نے، آخری دعا جڑی میں پڑھی ہے وہ بھی انہوں پڑھی ہے، تے جی میں مسکرایا وہ میں اللہ دے نبی بھی مسکرائے، تے جڑا سوال تو میرے کو کیتا ہے میں ایک اور سوال نبی پاک کو کیتا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مسکراندہ رکھے، حسن دی وجہ کی ہے، مسکران دی وجہ کی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جڑا تو سوال میرے کو کیتا ہے اے سوال میں اپنے رب کو کیتا ہے، اللہ بھی مسکرائے، اللہ بھی سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب کو پوچھے اللہ جی تسی کیوں مسکرائے ہو؟ اللہ فرماندے نے میں اس گل تے مسکرایا سواری تے سوار ہون لگے میرے بندے نے دعا پڑھی ہے، آخر تے جڑی دعا پڑھی ہے اندے وچ مطلب اے وے میرے بندے نو اینا یقین ہے پاویں جنہ بھی گناہگار ہے پر انہوں اینا یقین ہے میرے تو علاوہ گناہ معاف کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ جدو رب تے یقین ہو جائے نا اللہ دی قسم تے ساری زندگی دے گناہ من اللہ نیکیاں چ بدل دیں۔ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں ہے، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے، آگ اور جہنم کو ابراہیم علیہ السلام آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت سبحان اللہ وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے،
وہ شاہوں کو خادم بنا دیتا ہے، وہ خادم سے گردن کٹا دیتا ہے، وصل اور جدائی میں کچھ دور نہیں کہ جب کم بھی اذنی سنا دیتا ہے، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اگر تو سچے دل نال میرے کو توبہ کر لو ایک باری، میں ساری زندگی دے گناہ معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ انہوں نے نیکیاں بنا دیاں گا۔ اللہ کا نام بڑی عظمت ہے۔ لو جی آخری حدیث میں سنا لگا، تھوڑا جا برداشت کرنا ہے، دو تین منٹ صرف، بڑی پیاری حدیث ہے۔ امام رازی بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے الکبیر، کی نام ہے الکبیر، تفسیر الکبیر اندر انہوں نے ایک اسرائیلی واقعہ بیان کی تھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں بیان کر سکتے ہو تسی۔ امام کبیر فرماتے نے رازی تفسیر کبیر اندر اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اجرے اپنے بچے قرآن پڑھ دے نا، ان دی عظمت کی اس حدیث سے بیان ہونی، وہ بندہ معمولی نہیں جس بندے نو اللہ نے پتر یا بیٹا یا بیٹی دیتا ہوئے تو حافظ قرآن بن جائے، اللہ دی قسم اس تو بڑی عظمت کوئی نہیں جی۔ میں تو بچے بھی کہنا کالج دے اندر بیٹا تسی فزکس پڑھ دیو، کیمسٹری پڑھ دیو، بایو پڑھ دیو، بے شک پڑھو، لیکن انہاں قبر وچ نہیں جانا، لیکن اللہ دی قسم ہے قرآن قبر سے بھی بندے دے نال جائے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، وہاں بھی سفارش کرے گا۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تو گزرو یا قبرستان آیا، ایک قبر دے کولوں گزرے، اللہ نے دسیا کہ اللہ اس قبر والے نو عذاب کر رہے نے، اس قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں۔ کچھ وقت گزریا، اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے تو بعد دوبارہ اتھوں گزرے، اللہ نے دسیا جڑا عذاب سی اون رحمت سے تبدیل ہو گئے، رحمت سے تبدیل ہو گئے، نور سے تبدیل ہو گئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، اللہ کو دعا کرتے ہیں اللہ سونے میں نے ان دی حقیقت ہے دس، اگے اس بندے نو عذاب ہو رہا سی تے ہن اس بندے نو عذاب دی جگہ تے رحمت مل گئی، وجہ کی ہے؟ اللہ نے دسیا بذریعہ وحی، اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، اصل اندر وجہ جدوں یہ بندہ فوت ہوئے ان دے عمل چنگے کوئی نہیں سن، ادو تو لے کے ہن تک انہوں قبر دے اندر عذاب ہو رہے ہیں، لیکن جدوں یہ بندہ فوت ہویا ان دی بیوی حاملہ سی، ان دے فوت ہون تو کچھ عرصے بعد اللہ نے دے کر بیٹا عطا کیتے ہے، وہ بیٹا تھوڑا جا بڑا ہویا، ان دی بیوی نے اس بچے دی تربیت کی تھی، جدو مسجد جان دے قابل ہویا انہاں استاد کو بھیجے، استاد کو جا کے آج پہلے دن اے مرن والے بندے دے پتر نے استاد کو بسم اللہ پڑھی ہے، کی پڑھی ہے؟ تفسیر کبیر امام رازی دا والا دے رہے ہیں، آج پہلے دن بسم اللہ پڑھیے، رب دے دیکھو الفاظ کی اللہ نے بیان فرمایا، توجہ کرنا ذرا، اللہ فرماندے نے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینو رب نو شرم آندی ہے کہ اندہ نکا جا بچہ زمین دے اوپر میرا نام لوے تے میں اندے باپ نو زمین دے تھلے عذاب کراں، مینوں شرم آندی ہے۔ اللہ رب العزت دے نام دی برکت نال بسم اللہ پڑھن دی برکت نال یہ چھوٹا جا بیٹے نے دنیا تے بسم اللہ پڑھیے، اللہ نے قبر دے عذاب نو رحمت وجہ بدل دیتے ہیں۔ اپنے بچے نو قرآن پڑھایا کرو، گھر دے اندر بھی کیا کرو بیٹا قرآن پڑھایا کرو، ایک قرآن پڑھے گا نا بچہ انہوں بھی اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی اجر عطا کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے نام دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جی دکھیاں دے دکھ دور فرما، اے میرے اللہ پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جی تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اے میرے اللہ ساڈے چکے ہوئے ہتھاں نوں قبول فرما، اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اللہ جی پاکستان دے اندر لوگاں تے بڑی مشکلات نے، بڑیاں آزمائشاں نے، اے میرے اللہ مہنگائی در مہنگائی، ہر چیز مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، پٹرول مہنگا ہے، سبزیاں مہنگیاں نے، اللہ ہن تے لوگوں واسطے کچن چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ جب تک تیری رحمت تیرا فضل نہ ہویا گل نہیں بننی، اللہ تو اپنا فضل فرما، اللہ جی اپنی رحمت فرما، اے میرے اللہ سارے حالات تبدیل فرما، یا اللہ رزق حلال وافر عطا کر، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیک صالح حکمران جڑے عوام تے ترس کرن اس طرح دے حکمران عطا کر، یا اللہ جڑے ظالم کرپٹ قسم دے لوگ نے اللہ انہاں دے کولوں پاکستان دی جان چھڑا دے، اللہ نیک صالح حکمران عطا کر دے، اے میرے اللہ جنہاں کول اولاد نہیں انہاں نوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے، اللہ جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جی ساڈے بیوی بچیاں نو اہل خانہ نو نیک بنا دے، اللہ ساڈی اولاد نو نیک بنا دے، 5 وقت دا نمازی بنا، متقی پرہیزگار بنا، دنیا و آخرت دے اندر کامیابیاں عطا فرما، اے میرے اللہ قرآن دا پختہ حافظ بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نو با عمل عالم دین بنا، ساڈے جان تو بعد صدقہ جاریہ بنا، اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا عطا کر دے، یا اللہ سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک مکمل تا حیات فار ایور تندرستیاں عطا فرما، یا اللہ جڑے مسلمان فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نوں معاف فرما، اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین نوں معاف فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، جنہاں دے والدین زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔